نہیں ہوتی. مسجد تو بنا دی شبر میں. ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. نہ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. علامہ اقبال کہتے ہیں مسجدیں تو رو رہی ہیں کہ کوئی مسجد میں آنے والا نہیں ہے. تو اقامت نماز کا مطلب یہی ہے. اقامت نماز میں دعوت ہے، تبلیغ ہے، ترغیب نماز ہے، تعلیم نماز ہے. یہ ساری چیزیں. پیسہ بھی دینا پڑے گا، مسجد تعمیر کرنی پڑے گی، مؤذن کا انتظام، معلم کا انتظام، امام کا انتظام، کتابوں کا اہتمام، لیکچرز ہوں، مسلسل بتایا جائے کہ نماز کیا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، نماز کی شرائط کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، اس کے مستحبات کیا ہیں، نماز کے بعد کون سی دعائیں پڑھیں گے، نماز سے پہلے کون سی دعائیں پڑھیں گے. سجدے میں 12 دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، وہ کون سی ہیں. رکوع میں کون کون سے اذکار ادا کیے جا سکتے ہیں. فجر کی کتنی رکعتیں ہیں، ظہر کی کتنی ہیں، مغرب کی کتنی ہیں. تلاوت جو ہے سب سے بڑی تلاوت کون سی نماز کی ہوتی ہے. اس سے بعد جو ہے سب سے بڑی فجر کی ہوتی ہے، پھر مغرب کی ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے ظہر اور عصر کی ہوتی ہے، سب سے چھوٹی نماز عشاء کی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو سکھائی جاتی ہیں. یہ کہاں سے معلوم ہوتی ہیں؟ تو وہی ہے میرے بھائی، اقامت نماز کا مطلب آپ کے ذہن میں آ گیا. اب چلیے، اب ہم بات کرتے ہیں وہی وہ بات میں آئیں گے ہم. وہ بعد میں آتے ہیں. پہلے تو ہم اقامت نماز کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب آ جائیے اقامت زکوٰۃ. اقامت زکوٰۃ کیسے ہو سکتی ہے؟ زکوٰۃ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِكُمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِكُمْ، یعنی یہ تمہارے امیروں سے وصول کی جائے گی اور یہ تمہارے غریبوں کو دی جائے گی، ان کی طرف لوٹائی جائے گی. تو یہ کون کرے گا؟ یہ کون کرے گا؟ کوئی باڈی ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی فورس ہو، کوئی پولیس ہو، کوئی محکمہ ایسا ہو جو زکوٰۃ وصول کرے. اچھا، زکوٰۃ کس سے وصول کی جائے؟ اس کے لیے کیا چاہیے آپ کے پاس؟ ایک علم چاہیے نا. ایک لوگ پہلے تیار کریں. جیسے آپ کو میں مثال کے طور پر مقرر کرتا ہوں وزیر زکوٰۃ، یا میں آپ کو کہتا ہوں یہ ڈائریکٹر آف زکوٰۃ ان کوٹلی، ڈائریکٹر آف زکوٰۃ ان بمبر، ڈائریکٹر آف زکوٰۃ، یہ سمجھے کہ ہم آپ کو عہدہ دے دیتے ہیں آپ کو. تو آپ کو پہلے علم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کیا ہے، کس آدمی سے لوں، کتنی بکریوں پر لوں، کتنی بھینسوں پر لوں، کتنے گائے پر لوں، شہد پر کتنی زکوٰۃ وصول کروں، پیداوار پر کتنی لوں، آلو پر کتنی لوں، پیاز پر کتنی لوں، یہ معلوم تو ہونا چاہیے. گندم پر کتنی لوں، یہ سب معلوم ہونا چاہیے نا آپ کو. پہلے کس سے زکوٰۃ لینی چاہیے اور کس سے زکوٰۃ نہیں لینی چاہیے. اچھا، پھر کس کو زکوٰۃ دی جانی چاہیے، کس ریشو سے، کس نسبت سے لی جائے، کتنے پرسنٹ. بعض چیزوں میں 10% لیں گے، بعض میں 20% لیں گے، بعض میں 5% لیں گے، بعض میں 2.5% لیں گے. علم ہونا چاہیے نا. ایک نظام چاہیے، ایک محکمہ چاہیے. ان کی جو کارندے ہوں گے، جو سرکاری مشینری ہوگی، اس کی تربیت ضروری ہے نا. کتنی زکوٰۃ وصول کی جائے، کتنی زکوٰۃ وصول کی جائے اور کیسے تقسیم کی جائے، کن لوگوں سے وصول کی جائے، وہ کیا معیار ہے، پیمانہ کیا ہے. اچھا، اسی طرح ہم کہتے ہیں اقامت حدود. اقامت نماز، اقامت زکوٰۃ اور اقامت حدود. اقامت، اب جیسے یہ حدود آرڈیننس ان کا آ گیا. کس کا؟ مشرف نے حدود آرڈیننس ایک نکالا تھا، بدنام زمانہ. حدود کا مطلب یہی ہے کہ جو جیسے شراب کی سزا، زنا کی سزا، کوڑوں کی سزائیں، مرتد کی سزا، اور زنا بالجبر کی سزا، اور زنا بالرضا کی سزا، اور ریپ کی. ایک اس میں زنا بالرضا میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں راضی ہوتے ہیں. زنا بالجبر میں ایک راضی ہوتا ہے، ایک راضی نہیں ہوتا، زبردستی اس کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو اس میں کیا احکام ہیں؟ اس میں
اس کو کیسے قائم کیا جائے گا؟ کون کرے گا اس کو قائم؟ اس کی اقامت حدود کیسے ہو سکتی ہے؟ علم ہو، اور علم ہے لیکن قوت ہو، طاقت ہو، کوئی باڈی ہو، کوئی نظام ہو نا. جیسے اللہ کہتا ہے چور کا ہاتھ کاٹو، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یا کہتا ہے کہ جو غیر شادی شدہ ہیں فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ان کو 100 کوڑے مارو غیر شادی شدہ کو، اور جو شادی شدہ ہیں اس کے لیے پتھر ہے، اس کو رجم کیا جائے گا. تو یہ کون قائم کرے گا؟ ایک نظام چاہیے نا، ایک عدالت چاہیے، ایک نظام چاہیے آپ کو، ایک انسٹیٹیوشنز چاہیے آپ کو. اچھا، اسی طرح سن لیجئے، آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ احل اللہ البیع، اللہ نے تجارت کو حلال کیا، وحرم الربا، اور ربا کو، سود کو حرام ٹھہرایا. اور قرآن کہتا ہے فَزَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود خوروں کے خلاف اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اسلامی ریاست کی طرف سے اعلان جنگ ہے. سود خور واجب القتل ہے، لیکن اس کو قتل کون کرے گا؟ یہ جنگ کون کرے گا ان سے؟ حرب من اللہ و رسول، اسلامی ریاست ان کے خلاف جنگ کرے گی، سود خوری کے خلاف. تو لیکن یہ کون کرے گا؟ اس غیر سودی بینک کون قائم کرے گا؟ سود سے پاک بینک کون قائم کرے گا؟ اچھا، اب ذرا بات کو ذرا سمجھ لیجئے. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک لیکچر دیا تھا، اور علی گڑھ تھا مسلم لیگیوں کا، اور اس وقت نعرے لگ رہے تھے، یہ 1940 کا غالباً لیکچر ہے ان کا، پاکستان بننے سے 7 سال پہلے کا. علی گڑھ جو ہے گڑھ تھا مسلم لیگیوں کا. اور وہاں جا کر اس پیمفلیٹ چھپا ہوا ہے، آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، اگر نہیں ہو تو خرید کے پڑھ لیجئے. 5-10 روپے کا پیمفلیٹ ہے، 8-10 صفحے کا، لیکن کام کی باتیں ہیں اس میں. اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے، اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے. اس میں مولانا مودودی یہ کہتے ہیں کہ اگر فرض کیجئے کہ اسکول ہے، اور اسکول کے اوپر ایک بورڈ لگا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے گورنمنٹ ہائی اسکول، آپ اس ایک اسکول کو ایک ہسپتال میں بدلنا چاہتے ہیں، اور وہاں اسکول کا نام مٹا کر بورڈ جو ہے اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں آپ ہسپتال، سرکاری گورنمنٹ ہاسپٹل. تو بتائیے کیا وہ اسکول ہاسپٹل میں بدل جائے گا؟ تو بدلنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ؟ جی ہاں، ڈاکٹر ہو، عملہ ہو، وہاں پر ایک ڈسپنسری ہو، ادویات ہوں، ایکس رے مشینیں آ جائیں، خون کا ٹیسٹ ہو، پیشاب کا ٹیسٹ ہو، بلڈ ٹیسٹ ہو، سمجھے آپ، MRI ہو، اور سارا نظام ہو نا، نرسیں ہوں، مڈ وائفز ہو، زچگی کا انتظام ہو، ہاسپٹل. اچھا، اسی طرح فرض کیجئے ایک ہسپتال ہے، اس کو ہم اسکول میں بدلنا چاہتے ہیں یا یونیورسٹی میں بدلنا چاہتے ہیں، تو صرف کیا بورڈ بدل دینے سے وہ جو ہے اسکول بن جائے گا؟ کیا کرنا پڑے گا اسکول کے لیے؟ کہ ظاہر ہے کہ ملٹی میڈیا لانا پڑے گا، بورڈ لانے پڑیں گے، مارکرز لانے پڑیں گے، کرسیاں چاہیے، ٹیبل چاہیے، اور لیبس آپ کو قائم کرنے پڑیں گے، کیمسٹری لیب، فزکس لیب، بڑی لائبریری قائم کرنی پڑے گی آپ کو. تو اسی طرح اب سن لیجئے، پاکستان میں ہم جماعت اسلامی کا نصب العین یہ ہے کہ ہم اقامت دین کریں گے، دین کو قائم کریں گے. اب اس کا کیا مطلب ہے ذرا سمجھ، اب آ جائیے ہم سے لیجئے، اب دین کے مطلب پہ آتے ہیں. اقامت کا مطلب ہے، سنیے، اقامت کے مطلب لکھ لیجئے آپ، کہ ایک تو اگر دین قائم نہیں ہے تو اس کو قائم کرنا، اور اگر قائم ہو جائے تو اس کو برقرار رکھنا. پہلی چیز کیا ہے؟ اقامت میں دونوں چیزیں ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ اس کو اگر نہیں ہے اس کو کھڑا کرنا، اس کو قائم کرنا. اور دوسری چیز یہ کہ اس کو صرف قائم کر دینا نہیں ہے، جیسے آپ
آپ نے وہاں ڈاکٹر بھی لا کے رکھ دیے، نرسیں بھی لا کے رکھ دی، دوائیں دے دی، اس کو مینٹین کرنا ہے، اس کو برقرار رکھنا ہے، مسلسل دوائیاں آتی رہیں گی، مسلسل ڈاکٹر آتے رہیں گے، نرسیں آتی رہیں گی، ایک پورا سسٹم ہے، ڈاکٹر آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، نئے ڈاکٹر ہیں، نئے بستر ہیں، نئے مریض ہیں، ایک مسلسل ایک نظام ہے نا، اس کو قائم رکھنا، اس کو اپنی روح کے مطابق قائم رکھنا، یہ تو ہے اقامت، کھڑا کرنا اس کو اپنی بنیادوں پر۔ دوسری چیز ہے دین کا کیا مطلب ہے۔ اب دین کو بھی پہلے سمجھ لیجیے۔ دین کا پہلا مطلب ہے حاکمیت، اللہ کی حاکمیت، یعنی حاکمیت، دین کا پہلا مطلب کیا ہے؟ حاکمیت، غلبہ، تسلط، ڈومیننس، یعنی اللہ کی بالادستی کو قائم کرنا۔ اقامت دین کا پہلا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ریٹ کو، اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کو قائم کرنا، اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا، یہ پہلا مطلب ہو گیا اس کا۔ دین ذوی الاسداد میں سے ہے، اس کا دوسرا مطلب ہے محکومیت۔ ایک ہی، دیکھیں عربی بھی عجیب زبان ہے کہ ایک ہی وقت بعض الفاظ عربی میں ایسے ہوتے ہیں جو بیک وقت دو مختلف معنی دیتے ہیں۔ جیسے مولا کا لفظ ہے عربی میں، مولا باس کو بھی کہتے ہیں، مولا غلام کو بھی کہتے ہیں، مولا مالک کو بھی کہتے ہیں، مولا نوکر کو بھی کہتے ہیں، غلام کو بھی کہتے ہیں مولا۔ عجیب زبان ہے۔ اسی طرح بے کا مطلب جو ہے عربی میں خریدنے کے بھی ہیں اور بیچنے کے بھی ہیں، اور شرا کا مطلب بھی خریدنا اور بیچنا ہے، عربی بھی عجیب ہے۔ اسی طرح عدل کا جو ہے، عدل اور قسط، ایسے قسط کا مطلب جو ہے، ایک جگہ قسط کا مطلب قرآن مجید میں ہے انصاف کرنا، قاف سین تو ہے، اور دوسری جگہ قرآن مجید میں قسط کا مطلب ہے ظلم کرنا۔ ایک ہی لفظ کے دو مختلف معنی، ایک جگہ کچھ معنی، ایک دوسری جگہ کچھ اور معنی، ذوی الاسداد میں۔ اسی طرح دین کا ایک مطلب کیا ہے؟ حاکمیت، اور دوسرا مطلب کیا ہے؟ محکومیت۔ اقامت دین کا مطلب ہے کہ اللہ کی حاکمیت کے سامنے بندوں کو محکوم کرنا، یعنی اس کی بندوں کو محکوم بنانا، لوگوں کو تیار کرنا کہ وہ اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر لیں اور اپنی محکومیت، اپنی غلامی، اپنی سپردگی، اپنی اطاعت کو تسلیم کر لیں۔ دین کا تیسرا مطلب ہے قانون، لا، LAW، لا، دین کا مطلب ہے قانون۔ قرآن مجید میں بھی دین کا یہ لفظ قانون کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں کہا گیا کہ غیر شادی شدہ کو، مرد ہو یا عورت، 100 کوڑے مارو۔ اس کے بعد کہا گیا یہ سزا دیتے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود ہونا چاہیے، یعنی یہ جو سزا ہے کوڑوں کی، یہ کمرے میں، جیل کے اندر چھپ چھپا کے نہیں دی جا سکتی۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ وَلْيَشْهَدْ، ان دونوں کو عذاب دیتے وقت پبلک میں مارنا چاہیے کوڑے، چھپ چھپا کے نہیں، کمرے میں اڈیالہ جیل میں مار رہے ہیں، نہیں، یہ نہیں ہوگا، پبلک میں مسلمانوں کا ایک طائفہ، ایک گروہ وہاں موجود ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَأْخُذْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللَّهِ، کہ ان دونوں جنہوں نے زنا کیا ہے، لڑکا اور لڑکی غیر شادی شدہ، ان کے بارے میں تمہارے دل میں ترس کا جذبہ، رافت کا جذبہ، رعوفیت کا جذبہ پیدا نہ ہونے پائے۔ فی دین اللہ، فی دین اللہ، یہاں دیکھیے آپ کوڑے مار رہے ہیں نا، اور آپ کریں یار چلو چھوڑو، غریب بہن چھوڑ دو یار، معاف کرو، آپ کا دل کیا ہو گیا؟ تھوڑا سا نرم پڑ گیا۔ 50 کوڑے کے بعد وہ لڑکی بھی رو رہی ہے، لڑکا رو رہا ہے، بس کر دے بھائی، بس کر دے، رو رہے ہیں، رب سے نہیں کریں گے ہم توبہ۔ آپ کہتے ہیں کہ چلو دل نرم پڑ گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے ان دونوں کے لیے دل میں رافت کا جذبہ پیدا نہ ہونے پائے۔ فی دین اللہ، فی دین اللہ کا کیا مطلب ہے یہاں؟ فی قانون اللہ، فی شریعت اللہ۔ یہاں دین کا مطلب مذہب نہیں ہے، یہاں قانون ہے، یعنی کوڑوں کی سزا کو کیا کہا گیا؟ دین کہا گیا ہے۔ فی دین اللہ کا مطلب ہے فی قانون اللہ، فی شریعت اللہ۔
یعنی یہ جو کوڑے مار رہے ہیں اس وقت دل کو تھوڑا سا پکا کر لو، مضبوط کر لو.